अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने वाला हूँ हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का, कि रोज़े की हालत में अगर कोई भूल कर खा लेता है, पी लेता है, तो क्या उसका रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता है। तो आज के बयान में आपको यही बातें सुनने को मिलेगा। गौर से सुने और पूरी बात को आप समझें और पूरा बयान सुने, और बयान जब अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। आइए मुफ्ती साहब का बयान सुनते हैं। मेरे अजीजों, बहुत मकामात ऐसे हैं जहां पर बज़ाहिर मुसीबत की हिकमत हमें नहीं मालूम होती कि क्यों आई ये मुसीबत, क्यों दी गई है हमें ऐसी तकलीफ। इसी का नाम तकदीर है कि अल्लाह ताला के लिखे हुए पर राजी रहना ये मोमिन की शान। मोमिन को हमा वक्त अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से लिखी हुई इस तकदीर पर राजी रहना है। आपको मैं एक बात बता दूं, हजरत अबू जुंदल एक सहाबी मक्का मुकर्रमा में ईमान लाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अभी मक्का में थे, उस वक्त गरीब सहाबा को कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का किस तरह से पकड़कर मारते थे, कैसे कैसी सजाएं दिया करते थे। इसी असना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए। लेकिन जो अबू जुंदल थे ये कैद में थे, कैद में थे। इनका बाप खुद इनको कैद में रखा हुआ था, और ऐसी कैद कि जंजीरें बंधी हुई रहती थी। मुसलसल कई साल गुजर गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत के 6 साल गुजर जाने के बाद 7वां साल था जब आपको बताऊं हुदैबिया का वो मंजर पेश आया जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। तकरीबन 1400 सहाबा के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए। लेकिन उस वक्त मक्का के कुफार और मुशरिकीन मक्का से तकरीबन 35 किलोमीटर बाहर दूर आपका रास्ता रोक लिया। कहा हम आपको उम्रा करने नहीं देंगे, आपके असहाब को, आपके सहाबा को हम मक्का में इंटर होने नहीं देंगे। जंग जैसी नौबत आ गई थी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा एहराम पहन करके उम्रा करने के लिए आए। तो फिर दरमियानी रास्ता ये इख्तियार किया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सुलह कर लेते हैं, कुछ एग्रीमेंट हो जाए हमारे और तुम्हारे दरमियान, जंग नहीं करेंगे, आज से जंग बंदी हो जाए। तो कुफार मक्का इस बात पर राजी हुए, और उसके बाद सुलह, जिसको कहते हैं सुलह हुदैबिया, ये बहुत मशहूर है। सुलह हुदैबिया हुई, उसमें सारे पॉइंट्स जो लिखे गए थे एग्रीमेंट के अंदर, वो सब मक्का वालों की हिमायत में ज्यादा थे। दबा करके उन्होंने सुलह की थी इस तरह से, उनके इल्जाम के मुताबिक। यानी अगर कोई मक्का से भागकर मदीने जाए तो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखाया था कि आपको वो शख्स हमें वापस करना पड़ेगा, और अगर मदीने से कोई भागकर हमारे पास आए तो हम उसको अपने पास रखेंगे, हम बाहर वापस नहीं भेजेंगे। तुम्हारा कोई आदमी हमारे पास आ गया भाग करके, या हमारा ही वहां रहने वाला कोई आदमी आ गया आपकी अमान से निकल करके, तो हम उसको अपने पास रखेंगे। ऐसी बहुत सारी शर्तें थी। मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात सुन लीजिए। यह सुलह हुदैबिया हो गई, एग्रीमेंट अभी लिखा जाना था। वो अबू जुंदल सहाबी जो कई सालों से मक्का में कैद में थे, जंजीरें तोड़ करके वो बाहर निकल आए। और जब उनको ये खबर मिली कि मक्का से 35 किलोमीटर दूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ पड़ाव डाले हुए हैं और तशरीफ लाने वाले हैं, किसी तरह बच बचाते हुए वो वहां पहुंच गए हुदैबिया के मकाम पर। जैसे ही वो पहुंचे, सहाबा में एक शोर हो गया। सहाबा जानते थे कि कितने सालों से अबू जुंदल कैद में है, तरह तरह की अजियतें उठाता है, बहुत मुसीबतें उठाई हैं अबू जुंदल। देखा उनके जिस्म पर पूरे जख्मों के निशान थे, हाथों और पैरों में जंजीरें लटकी हुई थी। वो इसी हालत में सहाबा के पास आ गए। सहाबा सब ने सीने से सीना लगाया, इस्तकबाल किया। अबू जुंदल तुम आ गए, हमारे पास आ गए। अब बात सुनो, बड़ी हैरत की है। एग्रीमेंट लिखा जा रहा था और अबू जुंदल मक्का से फरार होकर के आए थे। अबू जुंदल का जो बाप है और दूसरे जो रईस मक्का के थे, कुरैश के सरदार, सबों ने हाथ रोक लिया और कहा हमारा एक आदमी भागकर आपके पास आया है, एग्रीमेंट के मुताबिक उसको आप हमें वापस करना होगा, वापस लौटाना होगा।
مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے, وہ ہمارا قیدی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا, اس سے پہلے وہ آیا ہے, چھوڑ دو اس کو, اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے. مکہ والوں نے کہا نہیں, ہم نہیں مانتے اس چیز کو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو, باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی. وہ رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں. جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جنگ کریں گے ہم ان کو, ہم نے بدر میں, احد میں, خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے, ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے, آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو, اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا, صلح ہے. صلح ہو گئی, لکھا جا رہا تھا, اور یہ ابو جندل آئے. اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا, اتنا فرمایا تھا حضور نے. ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے, مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے. تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا. اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو, اتنا مار کھایا ہو, اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہو. تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ, واپس جاؤ, مکہ جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی ہے, اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی, لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا, ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے. وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا, گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا. سب کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے. بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں, یہ تکلیفیں, اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے. جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو. یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا, آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو, حضور کی محبت کی بات کرتے ہو, ان کے عشق کی بات کرتے ہو, اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں, اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں, تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا, میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں. وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے. تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے, اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں. اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا, عظمت رسالت کی بات کرنا, یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے. یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو, حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی, اپنے بچوں کی قربانی دے دی, اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا. یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے. وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ, لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں. پہلی مرتبہ 100 کوڑے, دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے, تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے. اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی.
میرے عزیزوں یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا. اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. مصیبتیں آئیں گی, آندھیاں آئیں گی, لیکن جمے رہو, ڈٹے رہو. اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو. اور جو تمہارے اندر ایمان ہے, توکل اور یقین ہے, ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے. آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی, کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی, کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی. دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے, وہ ارحم الراحمین ہے, دروازے کھولتا ہے, لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے. ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے. مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے. ایک بات اور میں بتا دوں سید, یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں, ہمارے جرم ہیں, ہمارے گناہ ہیں, جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی. لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی, اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام, جن کی نسل میں انبیاء کرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا, اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے. جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا, انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے. یہاں سے کنویں سے تو نکالے, لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا. یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے. کس کے ہاں؟ عزیز مصر, بادشاہ مصر کے گھر میں. اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی. پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا, اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا. اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے, دھبا نہیں ہوتا. کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن بغیر کسی قصور کے, بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے وہ نبی ہو کر کے, اور اس کے بعد دن کٹتے رہے. دن کیسے, ہفتے, ہفتے کیا, مہینے, مہینے کیا, سال. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے جب کبھی کسی انوسینٹ کو. تو ناظرین ابھی آپ کو یہ بیان کیسا لگا؟ گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.